سیف اللہ سے بات کرتے ہیں. سیف اللہ, اللہ کی تلوار. جی بھائی, میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی, آپ بولو بھائی. اوکے, کیسے ہیں عارف بھائی؟ کافی ٹائم ہو گیا, اب تو اسٹریم پہ نہیں آیا, تو آئی ہوپ کہ یو آر ڈوئنگ ویل. اچھا, پچھلے ہفتے جب یہ بلاسفیمی پہ کلنگ ہوئی تھی نا ان کی, آئی فارگیٹ کس ریجن میں, تو کیسر احمد راجہ نے ایک اس کے اوپر ٹویٹر اپلوڈ کیا تھا, ٹویٹ کیا تھا نا کہ ہی از اگینسٹ بلاسفیمی کلنگز آف دس کائنڈ. اور میری بڑی ان کے لیے رسپیکٹ بڑی تھی جب میں نے دیکھا تھا, کیونکہ آئی تھنک جنرلی ہی اسٹیز کوائٹ جب بھی اس طرح کی کلنگز ہوئی ہیں. میں اتنا ٹویٹر پہ ایکٹیو نہیں ہوں, بٹ آئی تھنک ہی اسٹیز کوائٹ. اس کے بعد نا ان کی ایک ٹویٹر اسپیس ہوئی تھی, پتہ نہیں آپ نے دیکھی تھی یعنی, یو مینشن کہ آپ کو انسفریبل لگتے ہیں تو آپ دیکھتے نہیں ہیں ان کی نا. تو اس میں انہوں نے کلیریفائی کیا اپنا اسٹینس کہ یہ ہے اگینسٹ کے انڈیویجولز لا اپنے ہاتھ میں لیں, بٹ ہی از ڈائریکٹلی نہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا کنسنسس ہے مولویوں کا کہ اسٹیٹ لیول جو ہے نا ایگزیکیوشن ہونی چاہیے آف اینی اینڈ آل بلاسفیمرس. انہوں نے کہی تھی, کوئی ایک مسلم بندہ تھا جو ان کے ساتھ آرگیو بھی اس بات پہ کر رہا تھا نا, تو وہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ ایک طرف سے یہ بڑا وہ امپریشن دیتے ہیں کہ میں بڑا ٹالرنٹ ہوں آف ادر پیپلز ویوز اور یہ سارا کچھ جو پورٹری نہیں امیج کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف سے ہی از کمپلیٹلی فار killing people at the state level ہے نا for blaspheming. اسی طرح کی ایک اور انہوں نے بات کی تھی اسی اسٹریم کے اندر نا, وہ اسٹریم کے اندر they were talking about liberalism and secularism اور یہ سارا کچھ نا. تو ایک تھا کہ 97% جو ہے نا پاکستان کی پاپولیشن, وہ 90 something percent, 97 I think انہوں نے بولا تھا, وہ ہے فار شریعہ لاء. مزے کی کیا بات ہے کہ اگر ان 97% میں سے کوئی 20% بھی چھوڑ دے نا اسلام, اور ان سے کیسر بھائی کی کانورسیشن ہو, تو کیسر بھائی جب ان سے کوشچن پوچھیں گے نا اسلام کے, تو وہ ڈیڈیوس کریں گے کہ ان کو تو اسلام کا کبھی کچھ پتہ ہی نہیں تھا, کہ یہ تو کبھی ٹرو مسلمس تھے ہی نہیں. لیکن جب وہی مسلمس آپ کا پوائنٹ آف ویو سپورٹ کر رہے ہوتے تو آپ ان کو ساروں کو ساتھ لمپ کر دیتے. لیکن ان میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہوگا کہ شریعہ لاء کیا انٹیل کرتا ہے؟ کم ہی ہوں گے, مے بی 15%, 10%, یہ کیا. تو یہ بڑا ہے ان کا ایک مزے کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ جب ان کی سپورٹ میں ہو تو تب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو اسلام کا سارا کچھ پتہ ہے, اور جب کوئی بندہ فار ایگزامپل چھوڑے تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے پی ایچ ڈی ہو اسلامک اسٹڈیز میں نا, ہر چیز پتہ ہو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں نا. اور چیٹ جی پی ٹی والی آپ کی بات بڑی اچھی تھی کہ جب بھی کوئی ان کی سائڈ سے کوئی چیز کوئی بھی کلیم میک کرے نا, چیٹ جی پی ٹی میں جا کے پوچھیں, دے مس ریپرزینٹ سائنٹیفک اسٹڈیز, دے مس ریپرزینٹ اسٹیٹسٹکس, دے مس ریپرزینٹ اے لاٹ آف تھنگس. ابھی جس طرح آپ کی وہ گریو یارڈ والی ٹویٹ نہیں تھی جس پہ کیسر احمد راجہ نے بڑا آپ کو اور جن بھی لوگوں نے اس ٹویٹ کو سرکولیٹ کیا تھا, دا گریو یارڈ جو لاء کے اوپر لگا ہوا تھا, آئی ریمبر. اور بڑی بات ہے کہ آپ نے اس کے لیے اپالوجائز کیا اینڈ آل دیٹ, تو اٹس گریٹ. ہو جاتا ہے, مس انفارمیشن اسپریڈ ہو جاتی ہے, اور وہ اتنی انبلیویبل چیز نہیں تھی, ہوتی ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. اب اس میں کیسر بھائی نے کیا کہا تھا کہ اس طرح کی چیزیں کہتا ہے باقی دنیا میں بھی ہوتی ہے, ادھر بھی ہوتی ہیں, اور انہوں نے ایک جو کلپریٹ چھوڑا تھا نا اس کے لیے, وہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے یہ لبرل ڈرامے نہیں ہے, یہ نوجوانوں کے جو دماغ ہے نا وہ خراب کرتے ہیں. اب کیا مزے کی بات ہے کہ کون سا ینگ ایڈلٹ جو ہے یا ٹین ایجر جو ہے یہ ٹی وی ڈرامے دیکھتا ہے؟ مطلب امیزنگ. چیٹ جی پی ٹی سے جا کے میں نے یہ پوچھا کہ یہ جو ڈرامے ہیں جن کے اگینسٹ کیسر صاحب بات کرتے ہیں کہ یہ لبرل آئیڈیالوجی اسپریڈ کرتے ہیں, ان کی ویورشپ ہے کیا نا. ادھر جا کے جب آپ چیک کریں نا, دا واسٹ میجورٹی ویورشپ آر ناٹ ینگ میلس, وہ ہوتی ہیں اسٹے ایٹ ہوم مدرس. تو اپنی طرف سے انوینٹ کیا کہ بھائی وہ پرابلم ہے, لبرل ڈرامے لوگ دیکھتے ہیں, ان کے دماغ میں اس طرح کے ویوز ہوتے ہیں, پھر خیر وہ اس کا ہمارے پاس لڑکی. پورا وہ نہیں ہوگا, اس کے پاس میرا نہیں خیال اس کے پاس کوئی ڈیٹا ہوگا کہ یہ پاکستانی سوپ آپراز کتنے لوگ دیکھتے ہیں. یہ نا گیلپ نے ایک پول کیا تھا آئی تھنک اچھا 2017 کے اندر, آئی تھنک دیر از گڈ. اور کہ دیکھیں نا آپ یہ بھی دیکھیں کہ کچھ تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس ہے نا ٹو سپورٹ دا ورلڈ ویو کہ آپ غلط کلیم کریں. ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے. کیسر صاحب کے میجورٹی آرگیومنٹس ہوتے ہیں آرگیومنٹ بائی اتھارٹی, کہ میں ان لبرل سرکل میں بیٹھتا ہوں, میں ان فیمنسٹ کے سرکل میں بیٹھتا ہوں, میں اس طرح وہ کی انہوں چیزیں نے جو کون ہوتی ماڈل ہیں دینا تھا. میں نے یار تو آپ نہ ہی ان کی بات کریں, میں نے کہا ہے کہ میں ایک ڈیکورم مینٹین رکھوں گا, لیکن یہ ہاں جتنی ہاں نہیں بونگیاں نہیں مارتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی آئی تھنک جتنی کہ یہ ان کو بڑا بونگیاں مارتے سیریس ہیں, لینا اور بڑا مطلب ریسپیکٹفلی ان کے ساتھ نا سارے, آئی ہوپ جتنی کی ڈیبیٹ گوز ویل. اتنی بونگیاں ہمارے کیسر بھائی مار مور کے نکل جاتے ہیں, چپڑے مار مور گئے, یہ جا وہ جا, کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہوتا. تو میں حال ڈبیٹ بڑی مزے کی ہوگی. لیکن جہاں تک وہ آپ نے قبر کی جو بات کی اور انہوں نے خوب پروپیگنڈا کیا, اب ان کو پکڑا میں نے اسی میں جہاں پہ یہ میرے ساتھ ٹویٹر اسپیس میں آمنا سامنا ہوا تھا. اب انہوں نے یہ خبر پھیلائی, یہ ایک عربی اکاؤنٹ نے اس کو انیشیٹ, اس نے نہیں کیا تھا, ایک انیشیٹ جس نے کیا تھا وہ ایک جارجین اکاؤنٹ تھا. اس میں انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جی یہ دیکھیں جی جرمنی میں انہوں نے ایک مسلمان فیملی سے ان کا بچہ چھین لیا کیونکہ اس نے وہ کر دیا تھا جی, وہاں پہ اس کو شکایت لگا دی تھی کہ یہ ایل جی بی ٹی کیو فرینڈلی ایجوکیشن نہیں دے رہے.
تو انہوں نے ساروں نے مومنوں نے اٹھا کے یہ جا وہ جا, اس کے پتہ نہیں کوئی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں 4 ملین ویوز یہ ایک ہفتہ پہلے تھے, 29 اپریل کو یا 28 اپریل کو, اس کے بعد اب پتہ نہیں اور کتنے ہو گئے ہوں گے. تو انہوں نے ساروں نے کہہ دیا یہ LGBTQ پروپیگنڈا, دیکھو جی بچہ اٹھا لے, سارا جھوٹ, وہ جھوٹ نکلا. وہ ان کی آفیشیل ان کی رپورٹ آئی, ان کی سٹیٹمنٹ آئی جرمنی پولیس کی کہ یہ جو ہم زیادہ انفارمیشن نہیں دے سکتے, لیکن یہ جتنی باتیں کی گئی ہیں یہ فالس ریزنز دیے جا رہے ہیں, کوئی یہ وجہ نہیں ہے جو بتائی جا رہی ہے, پلیز اس کو اسپریڈ نہ کریں. تو میں نے کیسے صاحب سے پوچھا, کیسے صاحب آپ نے یہ ٹویٹ واپس کی, معافی مانگی؟ نہیں. کہتے میں نے تو یہ کہا رپورٹ کے مطابق. اور اچھا چلیں رپورٹ کے مطابق, لیکن وہی بات جو آپ نے کی نا کہ اس کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے, کہ اگر ہو گیا غلطی ہو جاتی ہے, لیکن یہ باعث جو ہمیں ایکیوز کر رہے تھے, میرے لیے مجھے یہ پتا تھا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. وہ ایک مجھے پتا ہے کہ انڈیا کا ایک کیس ہے, کوئی ناروے میں انہوں نے بڑا مشہور کیا, وہ کوئی ایک آدھا کیس ایسا ہو سکتا ہے, اس کے پیچھے کوئی ہوگی ڈیٹیل, لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ بچہ اٹھا کے وہ لے جائیں. مجھے پتا ایسے نہیں ہوتا. LGBTQ فرینڈلی خبر نہیں دی تو پولیس آ کے بچے کو لے جائے گی یا سوشل سروس, ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے وہ قبر والی بات, وہ ہوتا ہے ایسے. وہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا آپ کو, اتنے کوئی 20 واقعات ہو چکے ہیں آخری 5 سالوں میں, اتنے زیادہ, اور اتنے ملکوں میں نہیں ہوتے. آپ کو ہاں وہ مل جاتا ہے کہیں پہ, ہاں جی انگلینڈ میں کسی نے حرکت کر دی, ایک آدھا آپ کو مل گیا, انہوں نے پکڑ لیا اس کو. یہاں پہ 20 کی تعداد میں گینگز پکڑے ہیں انہوں نے, جو باری باری ڈفرنٹ قبرستانوں میں جا کے فریش قبروں سے نکال کے ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں کرتے تھے. تو یہ ان کا باعث, لیکن انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی, انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ ہاں بھی غلط ہو گیا میرے سے, کچھ نہیں انہوں نے بولا. تو یہ جھوٹ جو, اور اسی طرح یہ کہتے ہیں جی میرا فلانے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, تو میں فلانے سے ایتھیزم کے بارے میں یہ پوچھوں تو وہ پوچھوں, تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا. یہ اسی طرح کی گپے گپے مار کے نکل جاتے ہیں. اور آپ نے جو بات کی ابھی کہ شریعہ میں 97% شریعہ مانگتے ہیں, غلط ہے, جھوٹ ہے. یہ اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل 2013-14 کا ایک سروے ہے پیو کے بارے میں, کہ کون کون سے ملک کے لوگ کتنی چاہتے ہیں کہ شریعہ ان کے لینڈ پہ ہونی چاہیے. یہ میں اس کو زوم ان کر دوں, یہ پیو کا سروے ہے. اس کے مطابق پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ 84% چاہتے ہیں. یہ بھی ابھی بہت بڑی بات ہے, لیکن اس کے اندر بڑی چیزیں ہیں, اس کے اندر بڑی ڈسکریپنسیز ہیں. اب یہ پوچھا گیا, اسی گروپ سے پوچھا گیا کہ جی, اسی سیمپل سے پوچھا گیا کہ کتنی انٹرپریٹیشن ہے, سنگل انٹرپریٹیشن ہے اس کی یا ڈبل انٹرپریٹیشن ہے شریعہ کی. تو 61% لوگ کہتے ہیں کہ سنگل ہے, اور 17% لوگ کہتے ہیں کہ ملٹیپل انٹرپریٹیشن ہے. یعنی یہ لوگ ان میں سے ایگری بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہہ دینا. پاپولسٹ بات ہے کہ ہاں جی اسلام لے آؤ سب ٹھیک ہو جائے گا. تو ان سے جب پوچھو نا کہ آپ کی داڑھی نہیں ہے, آپ کو چھترول ہوگی آپ کی, تو کہیں گے نہیں یار یہ والی شریعہ مجھے نہیں پسند. وہ کہیں گے ہاں جی عورتوں کے اوپر دوپٹے باندھ دو, برقعے لگا دو ساری عورتوں کو. تو بہت ساری جو لپسٹک مسلمان عورتیں ہیں جو ماڈرن قسم کی, وہ جو کباچے کا بیٹے کا کیا نام ہے, سبزواری کا, اس کی جو بیوی ہے, وہ اس طرح کے لوگ کہیں گے نہیں شیروز سبزواری کی بیوی, وہ کہے گی نہیں یہ والی شریعت مجھے نہیں چاہیے. لیکن اسے ویسے پوچھو کہ کیا اسلامی نظام آنا چاہیے پاکستان میں, کہے گی ہاں 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 ہونا چاہیے. جی آپ کے ڈرامے گانے بجانے بند ہو جائیں گے, نہیں یہ والی شریعت نہیں چاہیے. تو یہ ڈرامے بازیاں, یہ پاپولسٹ نیریٹو ہوتا ہے, اس کو یہ پیڈل کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جہاں پر بھی اسلام جاتا اس کی اینڈ شکل جو ہے وہ افغانستان ہی بنتا, یا آئس اس سے بھی ایک سٹیپ آگے چلے جائے تو داعش بن جاتا ہے. اگر طالبان رہیں گے کچھ عرصہ, وہ مزید اسلام کی ریفائن کرتے رہیں گے, تو وہ اینڈ میں آئسس بن جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی دنیا کا مجھے بتا دیں جہاں پہ, ترکی کی میں نے ابھی بڑی ڈیٹیل میں انگلش چینل پہ ویڈیو بنائی ہے, اس کو ضرور جا کے دیکھیے گا. حارث سلطان, اگر آپ وہ میں نے آپ کی سلیوری والی دیکھی تھی یار, ایک سیکنڈ یار, بیچ میں مت بولیں یار, آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. میں نے ابھی یہ ترکی کی ویڈیو ڈالی ہے, اس کو جا کر دیکھیں لوگ. اس میں نے آپ کو پوری ان کی ہسٹری بتائی ہے کہ کس طرح, اور ابھی میں نے ایک سروے دیکھا کہ جدھر اسلام جاتا ہے وہاں پہ ان کا کیا حال ہو جاتا ہے. 2002 میں جب اردوغان آیا تھا تب صرف 45% لوگ یہ سمجھتے تھے. یہ پیو کا سروے ہے, 2014 کا سروے ہے. جب 2002 میں یہ آیا تھا تب 45% لوگ کہتے تھے اسلام کا رول پالیٹکس میں ہونا چاہیے ترکی میں, اور 43% لوگ کہتے تھے نہیں ہونا چاہیے. یعنی نیک اینڈ نیک تھا, برابر تھا. دیکھیں ایک دم اوپر گیا, 2005 میں 62 پہ پہنچ گیا, اور آج 2014 میں 69 پہ پہنچ گیا, 69 پہ. اور جو دوسرے سیکولر لوگ ہیں
وہ 43 سے گر کے 26 پہ گر گئے. کیوں؟ کیونکہ جب بھی لوگ مذہب کی بات کرتے ہیں, مذہب کی بونگیاں مارتے ہیں, تو ایسے ہی ہوتا ہے. اسلام جہاں پہ بھی, اب ترکی میں لوگ بڑے کھلے ڈلے لوگ ہیں, وہاں پہ یعنی وہ یورپ کا ہی ملک لگتا, تو وہاں پہ اسلامزم آیا تو اس کا حال آپ دیکھ لیں کیا ہوا. تو اسلام جہاں پر بھی جاتا ہے نا, یہ شروع اسی طرح ہی ہوتا ہے نا, اسلام بڑا پیار محبت کا مذہب ہے, سارے لوگ پیار محبت سے باتیں کرتے ہیں, مل جل کے رہیں, کہتے ہی ہیں, لیکن اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اینڈ میں وہی ہوتا ہے جو افغانستان میں ہوا. پاکستان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, مسجدیں, احمدیوں کی مسجدیں گرا دیتے ہیں, گرجے گھر گرا دیتے ہیں. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وائرل ہوئی تھی, کوئی 1.5 سال پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ کس طرح ایک بیچارہ پڑھا لکھا ہندو پاکستانی, وہ کیا بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا ہمیں مودی جی, ہمیں ساری ہندوؤں کو یہاں سے آپ نکال کے لے جائیں, کیونکہ ان کی ہندیوں کی روز لڑکیاں اٹھائی جاتی ہیں, روز 13-14 سال کی بچیوں کو, ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. کوئی اسٹیٹ لا بناتے ہوئے ڈرتی ہے. پیپلز پارٹی نے اتنی دفعہ کوشش کی اس لا کو بنانے کے لیے کہ یہ جو فورس کنورژن ہے اس کو روکا جائے, مولوی آ جاتے ہیں. ویسے ان کی پالیٹکس میں کوئی اتنا زور نہیں چلتا, لیکن اس میں چلتا, ووٹ ان کو نہیں پڑتا, لیکن اس میں چلتا. وہ شور مچا دیتے ہیں, کہتے نہیں ہے نا ڈومیسٹک وائلنس میں جی عورتوں کی پٹائی نہ کرو, بچوں کی پٹائی نہ کرو. انہوں نے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں 2022 میں ڈال دیا, وہ آیا ہی نہیں اس کے آگے سے, سوری 2020 میں ڈال دیا اس کو, وہ آیا ہی نہیں اس کے بعد سے آگے. وہ مولوی روک لیتے ہیں آپ کے. تو اسلام کی اینڈ شکل وہی ہوتی ہے. تو اگر ترکی بھی اسی طرح چلتا رہا تو ترکی بھی آپ کو ویسے ہی نظر آئے گا, نقابیوں کا, حجابیوں کا, لوگوں کو چھتر پڑھ رہے ہوں گے, نماز نہیں پڑھی تم نے, یہ نہیں کیا. اور اس کے برعکس جتنے ملک آگے جاتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں, وہ آٹومیٹکلی اسلام سے دور ہوتے جاتے ہیں. یو اے ای کو کہتے ہیں جی, میں یو اے ای میں 2 دفعہ گیا ہوں دبئی میں, وہاں پہ پورک آرام سے وہاں پہ بک رہا ہوتا ہے. جو گورے انگریز جو وہاں پہ ٹورسٹ آئے ہوتے ہیں وہ صحیح نارمل کپڑے پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسا چکر نہیں ہوتا انہیں. تو یہ وہ کیا اسلامی ملک ہے؟ نہیں. وہ اسلامی ملک بن جائے گا تو وہ طالبان جیسا ملک بن جائے گا. تو یہ ساری پاپولسٹ باتیں کرتے ہیں, ڈرامے بازیاں کرتے ہیں کہ ہم نے چاہیے. کیسے صاحب خود نہیں رہ سکیں گے اس اسلامی ملک میں. خیر ان کی ایج بڑھ رہی ہے تو شاید اس وقت یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے, لیکن یہ جتنے لوگ جو ہے نا یہ اسلام کی جو باتیں کرتے ہیں, یہ ایک دن نہیں رہ سکتے اسلام کے اندر. صرف وہ مولوی وغیرہ ہی رہ سکتے ہیں. اور ان کا بھی دیکھ لیں, جتنا وہ مولوی اسلامی ہوتا اتنا ہی وہ بچوں کے اوپر سے چڑھائی کی ہوتی, کیونکہ اسے اپنی جو اس کے اندر جو اس کی جو شلوار میں جو طوفان آیا ہوتا ہے اسے کہیں نہ کہیں تو نکالنا ہوتا. تو ڈرامے بازی ہیں, کوئی سٹڈی نہیں ہے ان کے پاس. وہ ویڈیو میں نے دیکھی بھی ہے, جو لبرل ڈرامے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن گندے ہو رہے ہیں. وہ آپ کی حدیثیں کھول دیں, جو رسول اللہ ایک رات میں ساری بیویوں کے ساتھ جا کے ڈنگ ڈونگ کیا کرتے تھے, وہ حدیثیں پڑھ کے لوگوں کی ذہن گندے نہیں ہوں گے. وہ واقعات نہیں, غزواؤں کے بعد کس طرح عورتوں کو بانٹا جاتا تھا بالوں سے پکڑ کے, یہاں پہ یہ تیرے والی, یہ میرے والی, یہ میرے والی. ہم تو لوگ تو اسکول میں ایسے سوچ ہی رہے ہوتے ہیں نا, فینٹیسی, یار یہ میری, یہ تیری بھابھی ہے, یہ تیری. تو یہی کرتے ہوتے. یہ یہاں پہ اسلام میں آ کے اٹھا کے ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں کو لونڈیاں بناتے تھے, اسی رات ان کے ساتھ سیکس کرتے تھے, ریپ کرتے تھے ان کا. تو یہ اس سے نہیں لوگوں کے دماغ خراب ہونے. پاکستان میں ترکی ڈرامے انہوں نے چلائے, وہ کینسل کر دیے. حرم والے جتنے سین تھے وہ کینسل کر دیے. وہ پڑے ہوئے فل سینز یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں. ان کے حرم سلطان وہ کون سا تھا ایک, اس کا انہوں نے حرم کے اندر کے سین دکھائے گئے, کس طرح ان کو نہلایا جاتا تھا, بادشاہ کے لیے تیار کیا جاتا تھا. بادشاہ صاحب سوچتے ہیں آج اتنی خوبصورت یورپ سے اٹھائی ہوئی انہوں نے بلونڈ لڑکیاں, آج اس کے ساتھ سوئیں گے, اس کے ساتھ سوئیں گے بادشاہ صاحب. یہ اسلام کے اندر جائز ہے. کانکیوبائنز جو لونڈیاں ہیں وہ اسلام کے اندر جائز ہیں, رسول اللہ کی اپنی لونڈیاں تھیں. تو اس سے لوگوں کے دماغ نہیں خراب ہوتے. تو یہ لوگوں کو انہوں نے چونا بنایا ہوا ہے. اور بات آپ کی صحیح تھی جو آپ نے کہا تھا کہ بھائی یہ سارے وہ ہیں جی, یہ اگر کوئی ایتھیسٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آج ہی ذرا بتائیں نا ذرا یہ کون سی پازیٹیو ایتھیزم کون سی ہوتی ہے, نیگیٹو ایتھیزم کون سی ہوتی ہے جی, آنٹولوجیکل ایتھیزم بتائیں ذرا کیا ہے. اور تہاڈے مومناں نوں کچھ پتا ہے اسلام دا؟ کھ نہیں پتا ان کو نہ انہوں نے حدیث پڑھی ہے, نہ انہوں نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے. تو طوطے کی طرح وہ اس طرح کر کے رٹے ماری جا رہے ہوتے ہیں آیتوں کے, انہوں نے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا اندر کیا لکھا ہوا. تو ڈرامے بازی ان کے, یہ ڈبیٹ ہوگی تو پھر پتہ چلے گا. جی چلیں, ہم 30 سیکنڈ اور دے سکتے ہیں. میں نے آپ سے 2 کوشچن, ایک بس پوچھنا تھا کہ کیسر بھائی کے ساتھ کس ٹاپک پہ ڈیبیٹ ہوگی, بے شک مجھے کال سے نکالنے کے بعد ایکسپلین کر دینا. اور دوسری چیز بس میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جب ایتھیسٹ ورسز مسلم ڈیبیٹس ہوتی ہے نا, تو کبھی کبھار ایتھیسٹ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. پھر جو مسلم ویورز ہوتے ہیں نا ان کو یہ لگتا ہے کہ دس از اے وکٹری, کہ اگر اس کو فرسٹریٹ کر دیا, غصہ آ گیا نا, تو پھر مسلم سائڈ از کلیئرلی وننگ. تو اف پاسبل جو ہے نا ٹرائی ٹو, یہ غالب کے ساتھ بھی آئی تھنک پچھلے
पिछले साल हुआ था, और आई थिंक ये लॉरेंस क्रॉस के साथ भी हुआ था 10 साल पहले जब सोर्सेस के साथ थी. इफ यू गेट फ्रस्ट्रेटेड है ना, तो वो उस चीज पे फोकस करेंगे. लेकिन अगर आप बड़ा कॉम एंड कूल किस्म की दोनों डिबेट्स चले ना, उसके बाद मे भी एक शाउट आउट भी दें कि जो भी हमने स्टडीज वगैरह इधर यूज की हैं वो इसके बाद जाके दोबारा रिकन्फर्म करना. देयर आर मेनी सर्विसेज दैट डू इट. तो अगर मेरे से कोई गलती हुई मुझे ईमेल कर दें, अगर कैसर साहब के साथ कोई गलती हुई तो जरूर उनको भी करें. मतलब बड़े रिस्पेक्टफुल अगर रखें तो इट यार विल बी वेरी नाइस. आपकी डिबेट करवा दूं उनके साथ. यार देखिए, आपको ना मैं ये अप्रिशिएशन देता हूँ आरिस भाई कि मैं बड़ा स्लो थिंकर हूँ कंपेयर टू यू गाइस. अब पिछले हफ्ते आपने ना एक स्ट्रीम पे बड़ी अच्छी एक आर्गुमेंट दी थी किसी मोमेंट को, जब वो बात कर रहा था कि जो वो हदीस है कि क़यामत जो है वो ऐसे आई है जो दो उंगलियां साथ रखी हुई थी ना, कि मेरे अपीयरेंस के बाद क़यामत बिल्कुल. तो आपने ये बात कही थी कि जब वो मडी स्प्रिंग की बात करते हैं, सनसेट से ना मडी स्प्रिंग, तो वो कहते हैं नहीं उस टाइम के अरबों को ये चीज़ समझ आती है ना, ये उनको क्लिक करती है ना, तो इसकी इस तरह एक्सप्लेन की गई है. लेकिन फिर जब वो होती है कि क़यामत और मैं इस तरह आए हैं, तो वो यूनिवर्स के टाइम से आप कहते हैं कि वो तो यूनिवर्स का टाइम मतलब उनको कहाँ पता है अरबियों को ना, तो उनको आप इस तरह का एग्जाम्पल दे रहे हैं. वो डबल स्टैंडर्ड जो है, तो ये चीज़ें इन डिबेट जो है बड़ा मुश्किल होता है करना. बाद में होते हैं लोग जो कर सकते हैं, बट इट्स नाइस के वो लोग इसलिए लोग वो होते हैं इसी रेडी टू. वो इसलिए होता है क्योंकि ये मैं काम कर चुका हूँ बड़ी बात. तो चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू ओके, सर. बाय बाय. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं.